کارٹلنگ میں مبینہ طور پر مارے جانے والے چرواہوں پر ہونے والا پروپیگنڈا آخر حقیقت کیا ہے؟ کچھ اہم سوالات۔ 29 مارچ 2025 کو خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کے علاقے کارٹلنگ میں سیکیورٹی فورسز کی ایک کامیاب کارروائی میں 15 سے زائد خوارج ہلاک کیے گئے۔ اس آپریشن کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر ایک مخصوص سیاسی جماعت نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس کارروائی میں عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بعد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہلاک ہونے والے بعض افراد چرواہے تھے۔ یہ پروپیگنڈا کئی بنیادی سوالات کو جنم دیتا ہے جن کے جوابات تلاش کرنا ضروری ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے سیاست دانوں کا یہ دعویٰ درست مان لیا جائے کہ پہاڑوں کے اوپر دہشت گردوں کی بجائے چرواہے تھے جن کو ڈرون کا نشانہ بنایا گیا، تو ان کی لاشوں پہ گولیوں کے نشان کیوں تھے؟ نارمل حالات میں ڈرون حملے میں مارے جانے والوں کی لاشیں ناقابل شناخت ہوتی ہیں۔ اگر مارے جانے والے واقعی ایک ہی خاندان کے افراد تھے تو ان میں صرف مردوں کی اکثریت کیوں تھی؟ 8 جوان مرد اور صرف 2 عورتیں کیوں؟ خاندان کے دیگر افراد خاص طور پر بچے کہاں ہیں؟ عام طور پہ خوارجیوں کی تشکیل کسی بھی علاقے میں جا کے ایک خاندان کو کھانے پینے کی ذمہ داری دیتی ہے۔ یہاں مرنے والوں کی تعداد اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ سہولت کاروں کا ایک خاندان تھا جس میں آپریشن کے وقت ان کے ساتھ خوارجی بھی شامل تھے۔ یہ در حقیقت خوارج کا ایک گروہ تھا جسے مقامی سہولت کار مدد فراہم کر رہے تھے۔ یہ تمام لوگ آپریشن میں مارے گئے۔ اگر ڈرون حملوں میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا تھا تو ان چرواہوں کو گولیاں کہاں سے لگیں؟ کیونکہ ان کی ہلاکت کی بنیادی وجہ گولیوں کے زخم بتائے جا رہے ہیں۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروانے دیا گیا؟ اگر یہ واقعی ہی چرواہے تھے اور ڈرون حملے میں مارے گئے تو ان کے مرے ہوئے مویشی کہاں ہیں؟ کیا کوئی بھیڑ، بکری یا کوئی دوسرا جانور زخمی ہوا؟ اگر نہیں تو یہ کیسا ڈرون حملہ تھا؟ اگر مارے جانے والے لوگ واقعی چرواہے تھے تو مارچ کے مہینے میں وہ سوات جیسے سرسبز علاقے کو چھوڑ کر 60 کلومیٹر دور کارٹلنگ کے خشک پہاڑوں میں بکریاں چرانے کیوں گئے؟ باوثوق ذرائع کے مطابق ان چرواہوں کی لاشیں مسلح افراد نے گاؤں والوں کے حوالے کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسلح افراد کون تھے؟ اگر یہ چرواہے مقامی تھے تو ان کا کوئی رشتہ دار سامنے کیوں نہیں آیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جس پہاڑی علاقے میں حملہ ہوا وہاں 2008 سے دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے؟ مشہور دہشت گرد محسن باقر جس کے سر کی قیمت 7 ملین اور اس کا سیکنڈ ہینڈ کمان عباس جس کے سر کی قیمت 5 ملین مقرر تھی، اسی علاقے میں مارے گئے تھے۔ یہ وہی آپریشن تھا جس میں پولیس آفیسر ایس پی اعجاز خان بھی شہید ہوئے تھے۔ ان افراد کا ایک ایسے پہاڑی علاقے میں موجود ہونا جہاں عام طور پر اس موسم میں چرواہے نہیں جاتے، کیا ان کے دہشت گردوں سے تعلق کو ثابت نہیں کرتا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ خوارجیوں نے ان نام نہاد چرواہوں کو سیکیورٹی اداروں کا جاسوس سمجھ کر خود ہی قتل کر دیا ہو؟ کیا مقامی افراد اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں کہ کارٹلنگ کے پہاڑوں میں ہمیشہ سے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے ٹھکانے تھے؟ عین ممکن ہے کہ انہی لوگوں نے خود ہی پروپیگنڈا کر کے اصل شواہد کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہو۔ کیا پی ٹی آئی کا اس آپریشن کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنا دہشت گردوں کی حمایت کے مترادف نہیں؟ کیونکہ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز بشمول وزراء اور وزیر اعلیٰ دہشت گردی کی جنگ میں خیبر پختونخوا کے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ 30 جنوری 2023 کو پولیس لائن پشاور میں 84 پولیس اہلکار شہید ہوئے جن کی نماز جنازہ میں نہ ہی عمران خان نے شرکت کی اور نہ ہی پی ٹی آئی کی صوبائی لیڈرشپ نے۔ کیا پی ٹی آئی دہشت گردوں کے خلاف ایک کامیاب آپریشن کو سیاسی رنگ دے کر عوام میں ریاستی اداروں کے خلاف بد اعتمادی پیدا کرنا چاہتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا یہ رویہ دہشت گردوں کی سہولت کاروں کو پہچاننے اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف نہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو جوابات کے متقاضی ہیں۔ اس وقت پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے جہاں ریاستی ادارے امن و استحکام کے قیام کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں۔ ایسے میں دہشت گردوں کے بیانیے کو تقویت دینا اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ہمیں بطور قوم سچ کو سمجھنا ہوگا اور دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا ہوگا۔ یاد رہے یہ جنگ ہماری بقا کی جنگ ہے اور ہمیں اسے ہر صورت جیتنا ہے۔